بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کا باقاعدہ طور پہ اعلان ہو چکا ہے اور ہم بھی جو ہے اپنے چینل پر آپ لوگوں کی خدمت میں پاکستان کے جو قومی اسمبلی کے مختلف حلقے ہیں ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ ناظرین، آج جس حلقے کے متعلق آپ کے سامنے جو ہے میں تھوڑی سی انفارمیشن رکھوں گا وہ ہے ڈسٹرکٹ راولپنڈی۔ اس سے پہلے جو راولپنڈی کا پہلا حلقہ ہے جو مری ڈسٹرکٹ بھی اب بن گیا، اس سے ریلیٹڈ جو حلقہ تھا کلر سیدہ اور مری اور سے کوٹلی ستیاں کا جو علاقہ تھا وہ کور کر چکے ہم۔ آج ہمارا اس کا راولپنڈی کا دوسرا حلقہ ہے NA52۔ ناظرین، یہ NA52 جو اس کا نمبر ہے وہ 2023 کی جو نئی حلقہ بنی ہے اس کے مطابق اس کا نمبر ہے، جبکہ 2018 میں جب اس کے اوپر الیکشن ہوا تھا تو اس وقت اس کا نمبر تھا NA58۔ ناظرین، یہ حلقہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے آپ 2018 کا رزلٹ دیکھ لیں، اس کے بعد میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، 2018 میں جب یہاں پر الیکشن ہوا تھا تو راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، انہوں نے 1,25,090 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے۔ جبکہ دوسرے نمبر پہ جو شخصیت یہاں سے رہی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے چودھری محمد عظیم وہ رہے تھے۔ انہوں نے 96,572 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے دوسرے نمبر پہ رہے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ پاکستان مسلم نون کے جو رہنما ہیں راجہ محمد اخلاق جاوید، انہوں نے 72,620 ووٹ حاصل کیے تھے اور وہ یہاں سے تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ حلقہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور موجودہ جو ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر بھی رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر جو ہے زیادہ تر الیکشن وہ جیتتے آئے ہیں۔ ان کا اثر رسوخ بھی حلقے کے اندر موجود ہے اور وہ ہمیشہ سے الیکشن جیتتے آئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیوں وہ جیتتے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی موجود ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں اگر راجہ پرویز اشرف صاحب کے حوالے سے بتاؤں آپ کو کہ یہ پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ راولپنڈی کی جو تحصیل ہے نا گجر خان، یعنی کہ یہ گجر خان تحصیل سے ریلیٹڈ یہ حلقہ ہے۔ ناظرین، راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی اس حلقے کے اندر موجود ہے، لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، اگر آپ راجہ پرویز اشرف صاحب کا جو ووٹ اب جو انہوں نے 1,25,000 ووٹ حاصل کیے تھے اس میں سے اگر آپ پارٹی کا ووٹ بینک کی پرسنٹیج نکالیں تو تقریباً 10% کے قریب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک۔ اس کے علاوہ جو باقی ووٹ بینک ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا ذاتی ووٹ بینک ہے۔ اس کی ناظرین بہت سی وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں سے پہلی وجہ تو ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اس دوران جو ہے ترقیاتی کام حلقے کے اندر ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، بہت زیادہ کام انہوں نے ترقیاتی کروائے۔ اور جب وہ سپیکر آف قومی اسمبلی تھے تو اس دوران بھی انہوں نے حلقے کے اندر بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے۔ لیکن ناظرین، اس بیلٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ وہ اس امیدوار کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو ان کے درمیان رہے، ان کی خوشیوں غمیوں کے اندر شریک ہو، ان سے ان کی ملاقاتیں ہوں، تو اس کو زیادہ لوگ یہاں کے جو راولپنڈی بیلٹ اس بیلٹ گجر خان بیلٹ کے لوگ ہیں پورے راولپنڈی کو پسند کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، راجہ پرویز اشرف صاحب کے بارے میں یہ عام طور پر ہے کہ وہ لوگوں سے ملتے ہیں، اگر وہ خود مصروف بھی ہوں تو ان کے جو بھائی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کے راجہ جاوید اشرف صاحب، ان کی مستقل طور پر یعنی کہ ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں، وہ حلقے کے اندر جو ہے لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یعنی وہ پورے 5 سال جب ٹینیور ہوتا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب نہیں بھی اویلیبل ہوتے تو وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، تو لوگ اس وجہ سے بھی راجہ صاحب کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ راجہ صاحب کے جو بیٹے ہیں خرم پرویز اشرف صاحب، وہ بھی پچھلی دفعہ صوبائی اسمبلی کا انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا، انہی راجہ پرویز اشرف کے نیچے بہت ہی کم ووٹوں سے وہ الیکشن جو ہے وہ ہارے تھے۔ تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں،
اس وجہ سے بھی لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجہ صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بھی ہے، لیکن ان کا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے، وہ ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اگلا فیکٹر بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو مسلم نون ہے اس کے جو امیدوار ہیں نا راجہ جوید اخلاق صاحب، ان کے درمیان اور پاکستان مسلم نون کے ایک اور رہنما ہیں چودھری ریاض صاحب۔ یہ پاکستان مسلم نون کے رہنما ہیں، دونوں یعنی کہ پاکستان مسلم نون کا دھڑا رکھتے ہیں، لیکن ان کے درمیان جو ہے کچھ اختلافات ہیں، یعنی پاکستان مسلم نون کے درمیان بھی کافی زیادہ اختلافات ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان مسلم نون کے جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب اختلافات ہوتے ہیں تو پارٹی اکٹھے ہو کے الیکشن نہیں لڑتی تو پھر مخالف امیدوار کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا بھی فائدہ ہوتا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہ جو مسلم نون ہے اس کے اندر جو ہے وہ اختلافات ہیں، تو وہ جب فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے، جو چودھری عظیم صاحب کا ووٹ بینک ہے، وہ انہی کے ساتھ موجود ہے۔ تو یعنی اب یہ 2-3 فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے راجہ پرویز اشرف صاحب اکثر جیت جاتے ہیں، لیکن 2013 میں راجہ اخلاق صاحب بھی جو جوید اخلاق صاحب پاکستان مسلم نون کے ہیں وہ بھی یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ اب ناظرین اس وقت کی جو سچویشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہی ہیں، یقینی طور پہ وہی الیکشن لڑیں گے، جبکہ جو پاکستان مسلم نون کے امیدوار ہیں اب وہ اس میں راجہ جوید اخلاق یا چودھری ریاض، اب ان میں ٹکٹ کی جو ہے کشمکش جاری ہے، پاکستان مسلم نون کسے ٹکٹ دیتی ہے، یا پھر اگر ایک کو ٹکٹ دیتی ہے تو دوسرے کو کیسے راضی کرتی ہے، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، ورنہ پھر راجہ پرویز اشرف صاحب کو ہی فائدہ ہوگا۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ ہے وہ چودھری محمد عظیم کے پاس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی ایک امیدوار ہے فرحت فہیم بھٹی صاحب، وہ بھی یہاں سے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف انہیں ٹکٹ دے، لیکن جو مضبوط کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں وہ چودھری محمد عظیم صاحب ہی ہیں۔ لیکن اب تک کے جو سرویز ہیں ان کے مطابق اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک موجود بھی ہے، اور مسلم نون اگر اکٹھی بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے یہ والا حلقہ اس حد تک جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔